السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں بچوں کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور آج تک میں نے ابھی کوئی ویڈیو بیسک پہ نہیں دی ہے، کہ جو میں نے کہا تھا کہ میں بیسک عربک گرامر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی میں اسکول سے فارغ ہوتا ہوں، جو ہمارے نصاب میں کتاب ہے، جیسے ہی میں اس کتاب سے فارغ ہوتا ہوں انشاءاللہ میں بیسک عربک گرامر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اب جو آج کا لیکچر ہے، اس میں ہم جو ہمارا درس تھا، درس نمبر 20 الدرس العشرون جو ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا اس کو ہی ہم آگے لے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ الدرس العشرون میں ہم نے پڑھا تھا العدد والمعدود، ٹھیک، العدد والمعدود کے بارے ہم نے پڑھا تھا، اور جو ہم نے سیکھا تھا وہ 3 سے لے کے 10 تک، یعنی کہ جب معدود کی گنتی 3 سے 10 تک ہو، ہم نے اس گنتی کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے پیج نمبر، جو میری کتاب کا پیج نمبر ہے وہ 110 ہے۔ تمام بچے اپنے سامنے کتاب کھولیں گے۔ تمارین کہتے ہیں ایکسرسائزز، تمارین جمع ہے تمرین، تمرین جو ہے تمرین، اس کا جمع ہے تمرینات، تمرینات مطلب ایکسرسائز، اس کا مطلب ہے ایکسرسائزز۔ اسے کہتے ہیں اردو میں مشقیں، ٹھیک، مشق کرنا، سیکھنا۔ تو اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ ثلاث طالبات، 3 طالبات، 3 فیمیل اسٹوڈنٹس۔ میں ایک کی وضاحت کروں گا، باقی آپ خود سمجھیں گے۔ ثلاث طالبات، ثلاث طالبات۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے ثلاث یہ کیا ہے اور طالبات یہ کیا ہے، آپ اس کو جواب دیں گے ثلاث عدد ہے، ثلاث کا مطلب 3 عدد ہے۔ اب یہ 3 کیا ہے؟ طالبات، فیمیل اسٹوڈنٹس، طالبات معدود۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے عدد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس مثال میں عدد مذکر ہے۔ اب آپ خود کہیں گے جو ہم نے آج سے پہلے ویڈیو میں سیکھا تھا، جب عدد مذکر ہو تو خود بخود اس کا معدود مؤنث ہوگا۔ طالبات یہ مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ طالبات اس کا واحد ہے طالبتن، طالبتن مؤنث ہے، اس کا عدد مذکر آیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو معدود ہے، ہم بات کر رہے ہیں 3 سے لے کے 10 تک، جو معدود ہے وہ ہمیشہ آتا ہے مجرور، 2 زے ہے اس پہ، نہ زبر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتا ہے، زیر ہی آنی چاہیے۔ گویا معدود 3 سے لے کے 10 تک مجرور ہوتا ہے۔ مجرور کہتے ہیں جس پر جر ہو، زیر ہو۔ نمبر 2، یہ ایک پوائنٹ۔ نمبر 3، جو معدود ہے وہ جمع ہے، طالبات جمع ہے طالبتن کا۔ ٹھیک، آسان ہے۔
یہ ایک مثال جو ہم نے آج تک سیکھا ہے. ثلاث طالبات 3 فیمیل اسٹوڈنٹس، 4 طالبات 4 فیمیل اسٹوڈنٹس، 5 طالبات 5 فیمیل اسٹوڈنٹس، 6 طالبات 6 فیمیل اسٹوڈنٹس، 7 طالبات 7 فیمیل اسٹوڈنٹس، 8 طالبات 8 فیمیل اسٹوڈنٹس، 9 طالبات 9 فیمیل اسٹوڈنٹس، اور 10 طالبات 10 فیمیل اسٹوڈنٹس. بچوں آپ کو یہ خوب یاد کرنا ہے. بس اتنا اصل میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب معدود مذکر ہو اس کا عدد مؤنث آئے گا، اور جب معدود مؤنث ہو اس کا عدد مذکر آئے گا. یہ ایک بات. دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں گے جب بھی آپ معدود 3 سے لے کے 10 تک استعمال کریں گے، وہ معدود چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ مجرور ہی ہوگا اور وہ جمع ہی ہوگا. آسان ہے. ٹھیک ہے. آگے نمبر 2، اقرا وقتب، پڑھو اور لکھو. فی بیتنا 3 غرف، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں. فی بیتنا، ہمارے گھر میں. فی مطلب ان، میں، ان سائڈ. بیتنا مضاف مضاف الیہ، بیتی مضاف نا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کے مرکب اضافی، پھر مرکب اضافی فی جار کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کے خبر مقدم. فی بیتنا، ہمارے گھر میں. 3 غرف، 3 کمرے ہیں. 3 غرف میں سمجھاؤں گا. آسان ہے. 3 غرف. اگر میں آپ سے کہوں بچوں 3 غرف کی تحلیل کرو، تحلیل کہتے ہیں حل کرنا، حلل یحلل تحلیلا، حل کرنا، گرہ کھولنا، گانٹھ کھولنا. اگر میں آپ سے کہوں مجھے 3 غرف جو ہے اس کا حل نکال کے دو کہ یہ ہے کیا، یہ کہاں سے آیا ہے، استعمال کیسے ہوا اور کیوں ہوا ہے، میں ایک سکھاؤں گا آپ کو. 3 پہلے عدد ہے. 3 مطلب 3 عدد ہے تو ضروری ہے معدود بھی ہوگا. بچوں اب یاد رکھیں گے عدد کی زندگی معدود ہوتی ہے اور معدود کی زندگی عدد ہوتی ہے. یعنی کہ جہاں عدد ہوگا وہاں معدود بھی ہوگا، جہاں معدود ہوگا وہاں عدد بھی ہوگا. جیسے انسان ہے نا، جہاں انسان ہوگا، انسان جہاں ہوگا اس کا دل بھی اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل باہر نکالیں گے انسان زندہ رہے گا. دل ہے تو زندگی ہے. ویسے ہی عدد کی زندگی یہاں پہ معدود ہے، اگر معدود نہیں تو عدد نہیں. ایسے ہی معدود کی زندگی عدد ہے، اگر عدد نہیں تو معدود نہیں. اس لیے 3 اگر عدد ہے ضروری ہے کہ اس کا معدود بھی ذکر ہو. تو عدد اگر 3 ہے غرف معدود ہے. کیوں؟ ابھی میں نے کہا اکیلے عدد استعمال نہیں ہو سکتا. مثال آپ کو میں صبح سے شام تک کہوں 3 3 3 3 3 3، آپ کیا سمجھے؟ اگرچہ عدد ہے آپ سمجھے کیا؟ کچھ بھی نہیں. گویا کہ صرف عدد استعمال نہیں ہو سکتا. ہاں سوائے کہ اگر ہم نے پہلے کوئی بات کی ہے پھر ہم اس بات کے جواب میں کہیں گے 3 تو الگ بات ہے وہاں پہ، لیکن تو بھی معدود محذوف مقدر ہوتا ہے. مثال آپ کو میں کہوں گا کتنے بچے سکول آئے، کتنے بچے سکول آئے. آپ نے جواب دیا 3. اصل میں ہے جواب میں 3 بچے سکول آئے. جو بچے سکول آئے ہم نے وہ محذوف کیا، ختم کیا، صرف 3 کہا. لیکن اصل میں ہے 3 کے بعد معدود بھی ہوتا ہے. ٹھیک، مثال سمجھا رہا ہوں، ہم اس پر آئیں گے. 3 غرف،
सलासु अदद है और सलासु के यहाँ पे कोई छोटी ता नहीं है, ये ता अलामत होती है मुअन्नस की, गोया कि यहाँ पे अदद मुज़क्कर है। क्यों? ये ता नहीं है, हमने सलासु कहा। अगर अदद मुज़क्कर है जरूरी है कि मादूद उसका मुअन्नस हो, 3 से लेके 10 तक की बात हो रही है। अगर अदद मुज़क्कर है जरूरी है कि उसका मादूद मुअन्नस हो, गोया कि गुरफिन ये मुअन्नस होगा, ये मुअन्नस होगा। अब आप पूछ सकते हैं सर गुरफिन में अलामत तो है ही नहीं ता की। हाँ, मादूद मुअन्नस होता है, यानी कि मादूद मुअन्नस होगा उसका वाहिद। जमा में चाहे अलामत हो या ना हो, मादूद का जो वाहिद होगा वो मुअन्नस होना लाजमी है। इसलिए गुरफिन जमा है गुरफतुन का, गुरफतुन वाहिद है। क्या गुरफतुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? गुरफतुन मुअन्नस है। फिर गुरफतुन का जमा गुरफिन यहाँ पे, वरना गुरफुन है। इस मिसाल में गुरफिन आया, गोया कि सलासु अदद मुज़क्कर गुरफिन मादूद मुअन्नस। अलामत क्यों नहीं है? यहाँ अलामत हो या ना हो, उस मादूद के वाहिद में, मादूद के वाहिद में अलामत होनी चाहिए, जमा में हो या ना हो। असल में मादूद इस्तेमाल होता है 3 से लेके 10 तक जमा और मजरूर, जमा और मजरूर। जमा में कभी ता आती है और कभी ता नहीं आती, आती है कभी ता नहीं आती। यहाँ पे ता नहीं आई, लेकिन वाहिद के सीगे में हमेशा ता होनी चाहिए। ठीक है, समझे? सलासु गुरफिन ये इसकी तहलील है। सलासु अदद मुज़क्कर, गुरफिन मादूद मुअन्नस है। अदद अपने मादूद के साथ मिलकर के मुरक्कबी अददी, इसे मुरक्कबी अददी कहते हैं। ठीक है, मुरक्कबी अददी वो मुरक्कब होता है जिसमें अदद और मादूद को हम पाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। गोया इस मिसाल में फी बैतिना सलासु गुरफिन, हमारे घर में 3 कमरे हैं। नंबर 2, फिल जामिअति अशरु हाफिलात, हम जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी में 10 गाड़ियां हैं। हाफिलात जमा है हाफिलतुन। फी हादिहिल मदरसति 8 मुदर्रिसातिन, इस स्कूल में 8 उस्तानियां हैं, फीमेल टीचर्स हैं। बच्चों ये जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं ये 14 है टोटल में। आप ये कॉपी पे लिखेंगे, अदद और मादूद की तहलील करेंगे, मादूद क्यों आया, कैसे आया, उसका वाहिद क्या है, ये आपका काम है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगी। अब्बासुन लहू सबउ बनातिन, अब्बास के 7 बेटियां हैं, अब्बास की 7 बेटियां हैं। फी बैतिना 9 दजाजातिन, हमारे घर में 9 मुर्गियां हैं। फिल जामिअति 5 कुल्लियातिन, यूनिवर्सिटी में 5 कॉलेज हैं। फिल मुस्तशफा 10 तबीबातिन व 4 मुमर्रिदातिन, हॉस्पिटल में 10 डॉक्टरनियां हैं। इसलिए क्या होता है कि आप समझे, वरना फीमेल को हम डॉक्टर ही कहते हैं। हॉस्पिटल में 10 फीमेल डॉक्टर्स हैं, व 4 मुमर्रिज़ातिन, और 4 नर्सेज हैं। खालिदुन लहू 3 अबनाइन व 4 बनातिन, खालिद के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ली 5 इख्वतिन व 6 अखवातिन, मेरे 5 भाई हैं और 6 बहनें हैं। फी हादल किताबी 10 दुरूसिन, इस किताब में 10 दुरूस हैं, यानी 10 दर्स हैं, 10 चैप्टर हैं। लना 4 अमाम व 5 अम्मातिन, हमारे 4 चचा हैं और 5 पुफियां हैं। फी बलदी 5 जामिआतिन, मेरे शहर में 5 यूनिवर्सिटियां हैं।
في هذا الدرس 8 كلمات جديدة. اس درس میں اس چپٹر میں 8 نئے کلمات ہیں. عندي 3 مجلات. میرے پاس 3 میگزینز ہیں. بچوں میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بتائیں گے عدد اور معدود استعمال کون کیسے ہوا ہے اور اس کا عدد مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر تو کیوں, اگر مؤنث تو کیوں. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.